بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے اور اس میں خلاصے کے طور پہ 8 باتیں اہم ہیں۔ اس پارے میں سورہ حمیم سجدہ کا آخری حصہ، پوری سورہ شورى، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان اور سورۃ الجاثیہ تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی بات جو سورہ حمیم السجدہ کے آخر میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور مجرمین کو پیش کیا جائے گا تو آخرت کی سختی کو دیکھ کر ان پر ایک خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی، ڈر جائیں گے۔ اللہ پاک ان سے پوچھیں گے کہ آج بلاؤ اپنے ان بنائے ہوئے شریکوں کو جن کو تم دنیا میں میرے ساتھ شریک بناتے تھے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لیے پکارتا ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ایسا بندہ آخرت کے دن بڑی آزمائش میں آ جائے گا، بڑی مصیبت میں آ جائے گا۔ آج لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن قرآن سے دوری کے نتائج ہے دوست۔ اللہ پاک فرمائیں گے آج بلاؤ، پکارو ان کو جن کو میرے ساتھ دنیا میں شریک ٹھہراتے تھے۔ تو وہ اللہ پاک سے کہیں گے کہ اللہ آج تو وہ ہم سے گم ہو گئے، ضلوا عنا، آج تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ وہ کہاں چلے گئے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، اس دنیا میں صرف ایک ایسا سہارا ہے اور ایک ایسا دروازہ ہے اور ایک ایسی ذات ہے جس کو بندہ اپنی مدد کے لیے، فریاد رسی کے لیے پکار سکتا ہے، بلا سکتا ہے، اور وہ ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے دوست، جو اس جہاں بھی اور اس جہاں بھی انسان کی مدد کرنے پر قادر مطلق ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں۔ دوسری بات، سورہ شورى میں اہل ایمان کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا اور ان کی ایک وصف اور علامت ذکر کی کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ آپس کے جو اہم معاملات ہوتے ہیں وہ مشورے سے حل کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس میں مشورے کے ساتھ حل ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اس عمل کے اندر ایک برکت بھی رکھی ہے اور ایک خیر بھی رکھی ہے دوستو۔ ایک روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ وہ شخص ناکام نہیں ہو سکتا کہ جو استخارے کے ساتھ کوئی کام شروع کرے، اور وہ شخص کبھی نادم نہیں ہوگا، شرمندہ نہیں ہوگا جس نے مشورے کے ساتھ کام کیا۔ تو مشورے کے عمل میں بڑی طاقت ہے دوستو۔ آج بہت سارے ہمارے دنیاوی نقصانات کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری عقل نے جو مجھے سمجھایا یہی درست ہے، اور اس پہ انسان چل لیتا ہے، فیصلہ خود طے کر لیتا ہے، بڑوں سے نہیں پوچھتا، اس میدان کے ماہرین سے مشورہ نہیں کرتا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھوکہ کھا جاتا ہے، کبھی مالی میدان میں، کبھی رشتے کے میدان میں، کبھی خرید و فروخت کے میدان میں، کبھی اور کسی معاملے کے اندر۔ لیکن جب بندہ مشورہ کرتا ہے، اور پھر مشورہ بھی ان سے جو اس کے خیر خواہ ہو دوستو، ایک تو مشورہ یہ ہے نا کہ جو ہمارے جیسے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے تو ہماری طرح جذباتی باتیں کرنی ہے کہ ہاں جی اٹھا کے لگا دو، تو ان کے کہنے میں آ کر ہم کبھی اپنے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے لگا لیتے ہیں اور پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی عادت بنائیں، مزاج بنائیں کہ کوئی بھی کام ایسا ہو جو اہمیت کا حامل ہو۔ آپ نے بچے کا رشتہ کرنا ہے، بچی کا رشتہ دینا ہے، یہ اہم معاملہ ہے۔ آپ نے کوئی جگہ، کوئی گھر، کوئی پلاٹ، کوئی دکان خریدنا ہے، یہ اہم معاملہ ہے دوستو۔ آپ سے کسی نے قرض مانگا ہے، یہ اہم معاملہ ہے۔ ان سارے معاملات کے اندر اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مشورے کے ساتھ حل کرتے ہیں۔ تیسری بات جو سورہ شورى میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارے ہاں ایک ضابطہ تو عدل و انصاف کا ہے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر لے، زیادتی کر لے،
تو اس مظلوم کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ یہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بقدر بدلہ لے سکتا ہے. جتنا آپ کے ساتھ ہوا اتنا آپ بھی کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص بلا وجہ جا کے دوسرے کو 2 تھپڑ مار دے، بلا وجہ مار دے، تو جس نے تھپڑ کھائے ہیں اس کو اجازت ہے کہ یہ مارنے والے کو بھی کتنے مار دے؟ جی 2 مار دے. اگر یہ 2 کے بجائے 3 مارے جیسے عموماً ہوتا ہے، غصہ زیادہ ہوتا ہے، تو اگر اس نے اس تعداد سے زیادہ کیا تو اب یہ ظالم بنے گا. اجازت دی شریعت نے، جتنا آپ کے ساتھ ہوا آپ اتنا اس سے بدلہ لے لیں، آپ کو حق حاصل ہے. لیکن اس عمل کی اجازت تو ہے، ترغیب نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے. ترغیب اور فضیلت کس چیز کی دی؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ہاں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے جس بندے نے باوجود اجازت کے صبر کیا اور صبر کے ساتھ ساتھ اس سامنے والے کو معاف بھی کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس بندے نے ہمت والا کام کیا، اس نے بڑا کام کیا. تو اصل تو یہ ہے کہ انسان باوجود اجازت کے، باوجود طاقت کے اپنے حق کو معاف کر دے دوسرے کو، اور چھوڑ دے، نفس کے تقاضے کو دبا دے. ظاہر سی بات ہے کہ بوجھ تو آئے گا، لیکن اللہ کے لیے ایسا کرے گا تو آخرت کا بہت بڑا اجر اس کا انتظار کر رہا ہے. چوتھی بات سورہ زخرف میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو زمانے جاہلیت کے اندر بیٹیوں کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے. یہ زمانے جاہلیت کا جو لفظ آتا ہے نا دوستو، تو ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی خاکہ آ جاتا ہے کہ جس دور میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے وہ زمانے جاہلیت. وہ اس کی ایک بڑی مثال ضرور ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ خرابیاں جس دور اور جس زمانے میں بھی ہوں گی وہ جاہلیت ہے. اس زمانے میں لوگ برا سمجھتے تھے، بیٹیوں کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے. اور آپ حضرات نے سنا ہے کہ عرب میں 3 ایسے قبائل بھی تھے کہ جو بچیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ زندہ دفناتے تھے. یہ سب عرب نہیں کرتے تھے دوستو. بعض دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب اس میں مبتلا تھے، ایسا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو عرب کی نسل ختم ہو چکی ہوتی نا. انسان تو اپنے وجود میں اپنے ماں باپ کا محتاج ہے. جب بچی کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر انسان کہاں ہے؟ تو یہ 3 قبائل کے اندر ایک تصور تھا، اور یہ مکہ مکرمہ کے اندر تھے. آج بھی مسجد حرام کے بالکل قریب، اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. آپ نے وہ جگہ دیکھی ہوگی مسجد حرام میں، آج کل تعمیرات کے اندر آ رہی ہے وہ جگہ. وہ بہت بڑا احاطہ ہے جس کو انہوں نے بند کر دیا، اس لیے کہ اللہ کی شان یہ کہ وہاں جتنی تعمیرات کی کوشش کی گئی آج تک وہ کامیاب نہیں. کچھ تو ہے نا دوست. تو وہ جگہ جہاں یہ معصوم بچیاں زندہ دفنائی گئی، اور ایک بڑی تعداد ہے ان کی، تو وہ قبائل اس فعل بد کے اندر مبتلا تھے. اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، اور آپ کی برکت سے ہر چیز کو خیر اور برکت اور راحت اور رحمت ملی، آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ بھئی جس چیز کو تم بوجھ سمجھتے ہو، عار سمجھتے ہو، اور اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھتے ہو، یہ تمہارے لیے قیامت کے دن نجات کا باعث ہے. اور اس سے بڑھ کر آپ نے کیا فرمایا کہ جس کو اللہ نے صرف بیٹیاں دی، من ابتلی بہذا البنات، بہت اہم روایت ہے دوستو، جس کو اللہ نے صرف بیٹیوں کے ساتھ آزمایا. بعض دفعہ ہوتا ہے نا 2 بچیاں، 3 بچیاں، 4 بچیاں، 5 بچیاں، اس سے بھی زیادہ ہوتی. انسان ہے، خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا بھی ہو، لیکن بیٹیاں ہی بیٹیاں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کو اللہ نے صرف بیٹیاں دی اور اس نے صبر کیا، راضی ہوا،
تو فرمایا یہ خوشخبری سن لے کہ یہ قیامت کے میدان میں میرے بالکل قریب ہوگا. اتنی بڑی فضیلت ہے دوست. تو آپ کا وجود تو رحمت بنا امت کے لیے نا. آج عورتوں کی بچیوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ اس ظلم کے نظام کو ختم کرنے والی ہستی اس امت کے پیغمبر ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. تو وہ اس کو عار سمجھتے تھے، اس کو برا سمجھتے تھے. اور میں آپ کو ایک عجیب بات اس ضمن میں بتاؤں کہ اس وقت جب کہ جاہلیت کا یہ دور گزر رہا تھا، عرب کے اندر ایک سردار تھا، اور اس کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. اس کا بڑا عجیب وہ لکھا ہے کہ یہ کیا کرتا تھا کہ یہ اس کو پتہ چلتا کہ کسی کے ہاں بیٹی ہوئی ہے اور وہ جا کے اس کو زندہ دفنائے گا، تو یہ جا کے ان سے کہتا تھا کہ بھئی تمہیں اس کے عوض جتنے اونٹ چاہیے لے لو. اس کے اونٹوں کے بہت بڑے باڑے تھے اس شخص. تو اس نے اپنے اونٹ ہزاروں کی تعداد میں دیے، اور کہتے ہیں سینکڑوں بچیاں اس سردار کی برکت سے ان کو اللہ نے زندگی دی. یہ جاہلیت کا زمانہ تھا. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ فلاں سردار ایسا گزرا ہے کہ جس نے سینکڑوں بچیوں کو بچایا، لیکن اس نے آپ کی صحبت نہیں پائی، آپ کا زمانہ نہیں پایا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ وہ جنت کے اندر ہے. اندازہ لگائیں، جس نے یہ فعل خیر کیا نا، اپنا مال خرچ کیا اور اونٹ دیے جو عرب کی سب سے قیمتی چیز تھی، اور سینکڑوں بچیوں کی زندگیاں بچائی، اس کے ساتھ اللہ نے اتنا کرم کا معاملہ فرمایا. تو پریشان نہیں ہونا چاہیے دوستو. ہماری اس امت کی تو سعادت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آل و اولاد ہے وہ آپ کی بیٹیوں سے چلتی ہے نا. نرینہ اولاد تو آپ کی فوت ہوئی ہے، تو جو سادات ہیں، جو آل رسول ہے، وہ تو حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کی برکت سے. پانچویں بات جو سورہ زخرف میں ہے، اللہ پاک نے اس دنیا اور دنیا کے عیش و عشرت کے جو سامان ہے اس کی بے ثباتی کو بیان فرمایا. زخرف سورت کا جو نام ہے، اس کے معنی آتے ہیں سونے کے. اور چونکہ دنیا کافروں پہ زیادہ کھولی گئی، آج بھی ایسا ہے، ان کے پاس زیادہ ہے، نافرمانوں کے پاس بھی زیادہ ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا آخرت میں حصہ نہیں، آخرت میں حصہ نہیں. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر اندیشہ نہ ہوتا کفر کا، یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کفر کے راستے پر چلی جائے گی، تو میں اللہ سے دعا کرتا تو ان کو سونے اور چاندی کے سیڑھیاں اور دروازے دیے جاتے، انہیں اتنی دنیا اللہ پاک کھول دیتے اس امت پر. لیکن چونکہ مال کے اندر مصیبت اور فتنہ زیادہ ہے، یہ جتنی یہ چیز زیادہ ہو جائے پھر انسان بچنا بہت مشکل ہے دوست، سوائے اس کے جو اپنے ایمان کی بھرپور حفاظت کر چکا ہو، صحیح صحبت کے اندر ہو. اس لیے وہ مالدار جو صحیح صحبت اور دین سے جڑا ہوا وہ محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس سے بڑی مصیبت نہیں ہے دوستوں. اس لیے جتنا اللہ پاک دے دیتے ہیں اس پہ بندہ راضی ہو جائے، ہمارے لیے اتنا ہی خیر کا مال ہے. چھٹی بات سورہ زخرف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا کی جو بعض دوستیاں ہیں نا، دوستیاں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دنیا کی دوستی آخرت کی دشمنی ہے، مصیبت ہے. اس لیے کہ وہ دوست جو دنیا میں بنایا وہ صحیح نہیں تھا، وہ غلط تھا، خود غلط تھا. تو دوست کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے دوست کو غلط راستے پر لاتا ہے، غلط راستہ بتاتا ہے، غلط چیزیں سمجھاتا ہے، غلط چیزیں دکھاتا ہے، غلط ترغیبات دیتا ہے، غلط مجلسوں میں لے کے جاتا ہے. اس لیے زیادہ دوستیاں کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہیں دوستوں. میں آج حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال ہے نا،
فضائل اعمال کتاب جانتے ہیں دوستو، جس کی تعلیم ہوتی ہے نا، یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب، ان کے والد صاحب تھے، ان کا نام تھا مولانا محمد یحییٰ کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ملفوظات پڑھ رہا تھا، اس میں حضرت نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، طلبہ سے متعلق ہے، دین کے جو طلبہ ہوتے ہیں، طالب علم، ہم سبھی طالب علم ہیں. وہاں انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی کہ جو طالب علم کند ذہن ہو، کند ذہن یعنی کمزور، کند ذہن کمزور کو کہتے ہیں نا، کند ذہن ہو لیکن دوستی کے مرض میں مبتلا نہ ہو، یہ اپنی منزل کو ضرور پائے گا، یہ کامیاب ہو جائے گا. اور جو طالب علم بہت ذہین فتین ہو لیکن دوستیوں کے بنانے کا عادی ہو، یہ منزل تک نہیں پہنچ سکے. اب یہ باتیں کہاں سمجھ آتی ہے دوستوں؟ ہم طلبہ سے، بچوں سے کہتے ہیں بھئی محدود رہیں، لمٹ میں رہیں. دنیا جہاں سے آج دوستی بنانا ہمارا مزاج بن چکا ہے. اتنی بڑی فرینڈ لسٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے، مسجد کے الگ، محلے کے الگ، بلڈنگ کے الگ، اسکول کے الگ، کالج کے الگ، فیس بک کے الگ، مارکیٹ کے الگ. اور جن کے ساتھ وقت لگایا تھا وہ الگ، جن کے ساتھ حج پہ گئے وہ الگ، عمرے والے الگ، ہر ایک الگ الگ. پھر سب کے الگ الگ گروپ ہم بناتے، اس کا ایک نام رکھ دیتے. تو ہزاروں دوست ہوتے ہیں دوستو، انسان کہاں صحیح چلے گا؟ بھانت بھانت کے لوگ اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں، وہ قسم قسم کی باتیں آپ کو کریں گے، کوئی ایک طرف کھینچے گا، کوئی دوسری طرف کھینچے گا. صحیح دوست بنائے دوستو، ایک دو تین ہو لیکن صحیح لوگ ہوں، جو آپ کو مسجد سے نہیں کاٹے، حلال رزق اور روزگار سے آپ کو نہیں کاٹے. وہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کو دوست بنایا جائے. 7ویں بات سورہ دخان میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ذکر کی گئی، یوم تأتی السماء بدخان مبین. جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی نا، تو کچھ بڑی بڑی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. اس وقت ہم کہتے ہیں نا بس قیامت قریب آ گئی ہے، قیامت قریب. قیامت کی چھوٹی علامات ہیں، یہ جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ علامات صغرا ہے دوستو، چھوٹی علامات. بڑی علامات تو نہیں آئی، وہ تو آئے تو پھر پتہ چلے گا، جس میں دجال کا نکلنا ہے، یاجوج و ماجوج کا نکلنا ہے، دابۃ الارض، زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور مکہ مکرمہ کے اندر نکلے گا، مسجد حرام میں آ کے لوگوں سے بات چیت کرے گا. یہ قیامت کی بڑی نشانی. انہی میں سے ایک نشانی کیا فرمائی کہ ایک دن لوگ اٹھیں گے تو پورا عالم دھواں ہو چکا ہوگا. دھواں نہیں ہوتا اس طرح، اور یہ آسمان دھوئیں کی مانند ہو چکا ہوگا، جیسے دھند آج کل ہو جاتی، ان کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہوگی. یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ قیامت کی بڑی علامات آنا شروع ہو گئی. تو یہ تو ابھی دوستو چھوٹی علامات ہم دیکھتے ہیں، سب چیزیں عام ہوتی جا رہی ہے، خرابیاں عام ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے، غلط لوگ مناصب پر ہے، یہ سب چھوٹی علامات ہے دوستو. اس کے بعد درمیانی علامات آئیں گے، پھر اس کے بعد بڑی علامات آئیں گی. اور جب وہ آ جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سمجھ جاؤ کہ اب قیامت آج ہے یا کل ہے، یعنی بالکل اتنا قریب آ جائے. 8ویں اور آخری بات سورۃ الجاسیہ میں، جاسیہ کا لفظ عربی لغت میں کہا جاتا ہے کہ انسان پر اتنی ہیبت اور خوف طاری ہو جائے کہ یہ اپنے جسم کے کنٹرول کو کھو دے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ انسان پر چکر آتے ہیں، چکر جانتے ہیں نا، ایک انسان کہتے ہیں یار مجھے تو چکر آ رہے ہیں. چکر آنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس پر دنیا ایسے گھوم رہی ہوتی. تو ہم کیا کریں گے جس کو چکر آ رہے ہیں؟ جس کو چکر آ رہے ہو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تندور سے روٹی لینے کے لیے بھیج دیں گے اس کو نا، اس کو بٹھا دیں گے بھائی، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے بٹھائیں گے، کرسی دیں گے اس کو، کیوں یہ گر سکتا ہے. جاسیہ
فرمایا قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ جب مخلوق اللہ کے سامنے پیش ہوگی تو بغیر کسی اس کے ترا کل امت جاسیہ، سب پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جائے گی کہ سب کے سب اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل گر جائیں. ایک خوف کا عالم ہوگا، بے چینی کا عالم ہوگا، ڈر کا اور ہولناکی کا عالم ہوگا. اور پھر کیا ہوگا؟ سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، کل امت تدعا الی کتابہا. اس کیفیت میں ایک وقت گزرے گا، پھر اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے کہ سب کی طرف ان کے نامہ اعمال کو دے دو، بھیج دو. ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے ہاتھ میں دیں گے، ایک روایت میں ہے کہ نامہ اعمال فرشتے اڑا دیں گے، ہوا میں اڑا دیں گے، اور ہر ایک کا نامہ عمل اڑ کے اس کے ہاتھ کے اندر آ جائے. جس کا اس کے اندر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی وہ نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک کے پاس خود بخود پہنچ جائے گا. وہ ایک عالم بیان فرما رہے تھے کہ میں نے بیان میں یہ روایت سنائی تو مجھ سے بیان کے بعد کسی نے کہا کہ حضرت مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. کہا کہ یہ جو نامہ اعمال اڑیں گے اگر اس میں گڑبڑ ہو گئی، یہ بھی تو ممکن ہے. جیسے دنیا میں یہاں اگر کوئی چیز اڑا دے کہ بھئی ہر ایک اپنے اپنے نام کی پرچی لے لیں، تو یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی پرچی کسی کے پاس. تو جس کا اچھا نامہ اعمال تھا وہ دوسرے کے پاس گیا، برا والا اچھے والے کے، وہ تو مارا گیا بیچارہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اور پھر اتنے انسان موجود ہیں. حضرت نے فرمایا، میں نے ان سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور کیسے نہیں ہو سکتا؟ کہا میں نے کہا دیکھیں، ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ امریکہ کے اندر 7 سمندر پار بیٹھا ہوا ہے، ایک پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. یہ اپنے موبائل سے نمبر ڈائل کرتا ہے اپنے اس دوست کا جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. تو آپ بتائیں گھنٹی کس کو بچے گی؟ پاکستان والے دوست کو یا امریکہ والے دوست کو؟ امریکہ والے. کیوں؟ نمبر اس کا ڈائل ہوا ہے. آج انسان کی بنائی ہوئی ایجاد اگر بتا سکتی ہے کہ اگر آپ نے صحیح نمبر ملایا اور نیٹ ورک صحیح تھا، یہاں کوئی کہے کہ کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، وہ نیٹ ورک کی خرابی ہے دوستو، وہ انسان کی خرابی ہے. اللہ کا نظام محفوظ ہے، مضبوط ہے. لہذا جو جس کا سم نمبر ہوگا نا وہ اس کے نامہ اعمال پہ ہوگا دوست، وہ اسی کے ہاتھ میں جا کے سیدھا لگ جائے گا. وہ اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھ بھی جائے گا، اور پھر اگر مومن ہوگا خوش ہو جائے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر کافر نافرمان ہوگا تو وہ پریشان ہو جائے گا. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب. انشاءاللہ آج پہلی تاقرات بھی ہے نا دوستو، 21ویں شب ہے، تو آج 12 بجے انشاءاللہ بیان اور ذکر کی مجلس، اور جو آگے جتنی تاخراتیں ہیں 23ویں 25ویں 27 29 اس میں انشاءاللہ اسی ترتیب سے ہوگا. تو ساتھی اپنے معمولات سے تقاضوں سے فارغ ہو کر 12 بجے تک آنے کا اہتمام کریں. السلام علیکم.